کیلیفورنیا جو اپنے قدرتی خوبصورتی، ساحلوں اور جنگلات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ حالیہ برسوں میں جنگلاتی آگ نے اس کے حسین مناظر کو خوفناک تباہی کے مناظر میں بدل دیا ہے۔ یہ آگ نہ صرف ماحول بلکہ مقامی آبادی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ شہر میں ہر جگہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ اب تک کم از کم 25 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ امریکہ میں اب تک لگی آگ سے مجموعی طور پر تقریباً 20.3 ملین ایکڑ یعنی 82,137 مربع کلومیٹر رقبہ متاثر ہو چکا ہے۔ اگر اس کا موازنہ پاکستان کے اسلام آباد سے کیا جائے جس کا رقبہ 906 مربع کلومیٹر ہے تو امریکہ میں لگی آگ سے متاثرہ رقبہ اسلام آباد کے رقبے سے تقریباً 9 گنا بڑا ہے۔ آگ کی وجہ سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ کیلیفورنیا کے سنسیٹ علاقے میں پیش آیا، جہاں جنگلات کی آگ نے ایک ہی خاندان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ مارٹن فیملی کے ساتھ پیش آیا جو اس علاقے میں 20 سال سے رہائش پذیر تھے۔ مارٹن فیملی میں والدین ڈیوڈ اور سارا اور ان کے 2 بچے 10 سالہ لیام اور 7 سالہ صوفیہ شامل تھے۔ آگ کے بڑھنے کی وارننگ ملنے پر مارٹن فیملی نے انخلاء کی تیاری شروع کی۔ ڈیوڈ اپنی گاڑی میں ضروری سامان لوڈ کر رہے تھے جبکہ سارا بچوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تیز ہوا کے سبب آگ غیر متوقع طور پر ان کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ جب سارا نے بچوں کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی تو آگ کی شدت نے انہیں اپنے گھر کی جانب پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ڈیوڈ نے انہیں بچانے کے لیے دوڑ لگائی لیکن دھواں اتنا گھنا ہو چکا تھا کہ کچھ بھی دکھائی دینا ممکن نہیں تھا۔ فائر فائٹرز کے مطابق مارٹن فیملی کے افراد کی لاشیں ایک دوسرے کے قریب گھر کے اندر پائی گئیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آخری وقت تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ مقامی اسکول جہاں لیام اور صوفیہ پڑھتے تھے وہاں ایک یادگار تقریب منعقد کی گئی۔ ان کے استاد نے بتایا لیام ایک ذہین اور متجسس بچہ تھا جبکہ صوفیہ ہمیشہ اپنی ہنسی سے سب کا دل خوش کر دیتی تھی۔ ان دونوں کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ مارٹن فیملی کی المناک موت جنگلاتی آگ کی تباہ کاریوں کی ایک بھیانک مثال ہے جو نہ صرف جانی نقصان بلکہ جذباتی صدمے کی شکل میں اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب بھی یہ آگ بے قابو ہے اور مسلسل جڑ رہی ہے۔ اب تک 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھر خاکستر ہو چکے ہیں اور 1,80,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور تقریباً 2 لاکھ افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ 7 جنوری 2025 کو لاس اینجلس اور اس کے پاس کے علاقوں میں جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی تھی جو مختلف مقامات پر پھیل گئی۔ 7 جنوری کی صبح پالیسیڈز میں آگ شروع ہوئی، اسی رات ایٹن اور ہرٹس میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ 9 جنوری کی صبح کینٹ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیڈیا، آرچر، ویڈلی اور سنسیٹ کے علاقے بھی آگ سے متاثر ہو گئے۔ 12 جنوری کی صبح تک لیڈیا کی آگ مکمل طور پر بجھائی جا چکی تھی، کینٹ کی آگ 90% قابو میں تھی اور ہرٹس کی آگ پر 76% قابو پایا جا چکا تھا، جبکہ ایٹن کی آگ کا صرف 15% اور پیلیسیڈز کی آگ کا صرف 11% حصہ قابو میں آیا۔ اس واقعے کی حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ جنوری کے مہینے میں پیش آیا جو کہ لاس اینجلس میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور عام طور پر اس دوران بارشیں ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگنے کے پیٹرن بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ گرم ہوتا ہوا موسم اور خشک سالی کے باعث جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ان آگ کے واقعات کی وجہ سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1,80,000 افراد کو انخلاء کرنا پڑا اور 12,401 سے زائد عمارتیں تباہ یا متاثر ہو چکی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو لاس اینجلس کے قریبی علاقوں میں حالیہ واقعات کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکتوبر 2024 کیلیفورنیا کے لیے تاریخ کا دوسرا سب سے گرم ترین مہینہ تھا۔ اس سے پہلے جون اور جولائی 2024 کو ریاست کے سب سے زیادہ گرم مہینے قرار دیا گیا۔ جولائی کے بعد جنوبی کیلیفورنیا کے بڑے حصے میں بارش نہ ہونے کے باعث زمین مکمل طور پر خشک ہو گئی۔ اس آگ نے 82,137 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے کو تباہ کر دیا ہے۔ مالی نقصان کا تخمینہ اربوں ڈالر لگایا جا رہا ہے اور آگ بجھانے کے لیے تقریباً 20,000 فائر فائٹرز اور 70 سے زائد ہیلی کاپٹرز کام کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات صرف مستقبل کے خطرات نہیں ہیں بلکہ آج کے دور میں بھی ہمارے معاشرے اور معیشت پر تباہ کن اثرات ڈال رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا